بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصبح اذا اسفر، اور جب صبح نکلتی ہے، صبح ظاہر ہوتی ہے، صبح سانس لیتی ہے، تو وہ یہ پلٹتی ہوئی رات اور صبح نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو کس طرح تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، کس طرح دوزخ کا انکار کر رہے ہو، کس طرح یہ معاملات کر رہے ہو کہ ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے مرضی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، آگے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ تو یہ چیزیں تمہیں بار بار یاد دلا رہی ہیں۔ اللہ یہ چیزیں ہمیں یاد دلوا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ دیکھو ان چیزوں پر غور کرو، اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی حکمت پر غور کرو کہ کس طرح رات آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر صبح نمودار ہوتی ہے۔ کہ ان چیزوں پر تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ اتنے بڑے جو تبدیلی ہو رہی 24 گھنٹوں کے اندر، سب سے بڑی تبدیلی دن اور رات کی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے اور بڑی مشکل تبدیلی ہے۔ انہا لعہد الکبر، بے شک لعہد الکبر، یہ بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں صبح و شام کا آنا اور دن کا نمودار ہونا اور آخرت کا بتانا، اور پھر یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑی بات ہے جو انسانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں اب جو کوئی تم میں یہ چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم او یتأخر، کہ وہ آگے چلنے والا ہے یا پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھا دی ہیں، بتا دی ہیں، رات کی، دن کی اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا اور ڈرا دیا ہے۔ اب یہ نصیحت سننے کے بعد یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے۔ اب جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے یا پیچھے ہٹ جائے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کمائی کے بدلے، اپنے عملوں کے بدلے رہن ہے، رہن پڑا ہوا ہے عملوں کے بدلے، کہ جیسے ہم نے کام کیے ہیں ویسے ہمیں آگے جا کے مل جائے گا۔ یہ کیسے جسے کے پاس چیز رکھی جاتی ہے، رہن رکھی جاتی ہے نا، یہ اسی کی مثال ہے۔ ہر انسان اپنے عملوں کے بدولت رہن ہے، کہ جو وہ عمل کرے گا اس کو ویسے ہی معاملہ کل پیش آئے گا۔ اچھائی کرے گا تو جنت مل جائے گی، برائی کرے گا تو دوزخ اس کو مل جائے گی، اس کے عملوں کی بدولت اس کو ملے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ جنت والے ہوں گے، وہ جو جنت میں جائیں گے، فی جنات، جنت میں جائیں گے، جنت میں یتساءلون، وہ سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے۔ اب جنت اور دوزخ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ نے وہ آنکھ عطا کی ہوگی، جنتی دوزخوں کو دیکھیں گے، دوزخی جنتیوں کو دیکھیں گے، اور جنت والے دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھے دوزخ میں داخل کر دیا؟ قالوا، کہتے تھے، لم نک من المصلین، لم نکو، نہیں تھے ہم، مصلین، مسلمانوں میں، نماز پڑھنے والوں میں، مصلین نماز پڑھنے والوں میں۔ اب یہاں پہ بات دیکھیں ذرا، لوگ کہتے ہیں کافر جائیں گے، یہاں کتنی گہری بات کہہ دی گئی کہ کافر جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، مسلمان تو بچ ہی جائیں گے۔ یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے، یعنی کہ کلمہ قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، نبی کی امتی بن چکے ہیں، اس کے بعد نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان کے بارے میں یہ بات آئی، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے، آج اسی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کو اتنی لائٹ بات نہ لیں کہ نماز چھوڑ دینا کوئی بات نہیں، یہاں پہ یہ آیت بتا رہی ہے، اور کتنی گہری بات کہہ دی، کلمہ تو ہم پڑھ چکے، نبی کی امتی بھی بن چکے، آج ہم دوزخ کے میں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان دوزخیوں کے بیان ہیں جو وہ بیان کریں گے۔ ولم نکو، اور نہیں نہ تھے ہم، نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہاں پہ بات آ گئی کنجوسی کی، رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی کو کھلانے کا دل نہیں چاہ رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے دل نہیں چاہ رہا، گھر میں کوئی کام کرنے والی یہی ہے تو اس کو بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسے ہی چلی جائے، کام کر کے تو دینا کچھ نہ پڑے۔ تو یہ بھی حساب کتاب ہونا ہے، آپ کے پاس رزق ہے، آپ نے مسکینوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی خاندان، کسی بیوہ، کسی کے شوہر بیمار ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کا مہینہ لگا دیں، اس کو مہینے میں کچھ دے دیا کریں، کسی بیوہ کا ساتھ دے دیا کریں، کچھ نہیں، یہ نہیں کہ سارا خرچہ آپ چلا لیں، کچھ تھوڑا بہت اس کی ہیلپ کر لیا کریں، کچھ نہ کچھ لے دیا کریں۔ تو یہاں پہ کہا نہ تھے ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے۔ مسکین کون آتے ہیں؟ صرف یتیم، وہ لوگ، میاں بیوی موجود ہیں، بچے بھی ہیں، 6-7 بچے ہیں، جیسے آج کل کے قاری حضرات لے لو، نیک والے، اور امام مسجد ایسے جو دین سے ہٹ کر کچھ نہیں کر رہے،
اور صرف اپنی تنہا پر، کیونکہ مسجدوں کے اماموں کی تنہا بہت کم ہوتی، قاریوں کی تنہا بہت کم ہوتی ہے، اس طرح جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے پیسے کم ہوتے ہیں، تو وہ مزدور طبقہ، وہ جو بالکل نچلا طبقہ ہے جس کے ریسورسز کم ہیں اور کھانے والے زیادہ ہیں، وہ لوگ مسکینی میں آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کہا گیا ہے وہ لوگ، اور نہ تھے ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ، قرآن کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ، اور تبلیغ کے راستے کو روکنے والوں کے ساتھ، اسلام کو پھیلانے والوں کے۔ آج جیسے ہمارے معاشرے میں مسلمان لوگ، یہ جو آج عورتوں نے پروپیگنڈا اکٹھا کیا تھا، میرا جسم میری مرضی، ایسے بات، اب سود کی بات لے لیں، زنا کی بات لے لیں، آزادی دی جائے زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں، مردوں اور عورتوں کو، اور زنا کو حلال قرار دیا جائے، اس طرح کے نکاح متع جو ایسے ہی نکاح کر لیے جاتے ہیں، اس طرح کی شکیں جو آ رہی ہیں کہ یہ بھی جائز قرار دی جائیں، یہ جو معاملے کر رہے ہیں، یہ جو لوگ قرآن کو روکنے کی، کیا قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ انکار ہی ہے قرآن کا انکار ہو رہا ہے، جو نئی نئی طویلیں گھڑ کر مذہب میں شامل کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے بھی لے لو تو سود جائز ہے، اس طرح بھی سود لے لو جائز ہے، اس طرح سے نکاح کر لو تو جائز ہے، وہ تو زنا ہوگا، نکاح تو نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کسی سے دوستی کر لو، کسی لڑکوں سے دوستی کر لو، وہ جائز ہے۔ عورت مرد کی دوستی، ہم دوست ہیں، یہ کیسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں؟ مردوں عورتوں کی دوستیاں آ گئی ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والے تھے، انکار کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم انکار کرنے والے بیوم الدین، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ آج بھی 99% لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے، بس ایک وہ یقین ہے، زبان سے اقرار ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ ٹھوس یقین ہونا تو گناہ ختم ہو جائے، سولڈ ایمان اس پر ہونا کہ واقعی کل کھڑے ہونا ہے، اس پر بھی جواب دہی ہوگی، تو وہ بندہ اپنا دامن سمیٹ کر چلے گا کہ میرا دامن ان کانٹوں میں الجھ نہ جائے، مجھے غلاظت نہ لگ جائے، مجھے گندگی نہ لگ جائے، وہ قدم پھونک کر چلے گا، اور وہ اپنے آپ کو بچائے گا کہ کل مجھے حساب دینا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، کل کیا کروں گا میں جب یہ معاملے پیش آئے۔ آج میں نے کسی کا حق مارا تو کل دینا پڑے گا، آج میں نے کسی پر برا الزام لگایا تو کل اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی، میں نے کسی کے ساتھ برا کیا، وہ معاملہ میرے سامنے آنے والا ہے، تو وہ بندہ سوچ سمجھ کر چلے گا، وہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے گا۔ لیکن آج تو ایسے ہی سارے شترے بے مہار کی طرح چل پڑے ہیں، یہ زندگی سب کچھ ہے، دیکھی جائے گی جب آگے جائیں گے، وہ معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ معاملے جب انسان، وہ کون ہے؟ وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، ہم اس کا انکار کرنے والے تھے۔ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ گئی۔ وہ یقینی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ ہم انکار کرتے رہے، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اور ہم دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ لگے رہے، اور وہ وقت آ گیا کہ موت ہمارے در پر آ گئی۔ یقینی چیز ہمیں مل گئی، یقینی چیز ہے نا، موت کو یقینی اس لیے کیا گیا کہ ہم روز دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور تب کوئی معاملہ، کوئی بھی انسان کو مہلت نہیں ملے گی نیکی کرنے کی، نہ اپنے گناہ بخشوانے کی، کہ کہیں موت کے وقت میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، وہ معافی موت کے وقت کی معافی قبول نہیں